کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو واقعی میں یہ مسئلہ تھا۔ اب یہ مسئلہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ بتاؤ کہ مردانہ کمزوری ہے، کوئی آپ کو دوائی دے دے اور آپ کہے کہ بس یہ ٹھیک ہے۔ مردانہ کمزوری میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، جو بندہ اس کو سمجھتا ہے تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے۔ یہ کم از کم کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں۔ کوئی بندہ ہوگا اس کو ذکاوت حس ہوگا، ذکاوت حس کہتے ہیں آپ کی ٹائمنگ بالکل زیرو ہے، ٹچ کرنے سے یا تھوڑی سی گرم جگہ پہ بیٹھنے سے یا تھوڑی سی بات کرنے سے، غلط سوچنے سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے، اس کو ذکاوت حس کہا جاتا ہے۔ سرعت انزال، جلدی فارغ ہونے کے کہتے ہیں۔ اگر آپ کا ٹائم بہت کم ہے، یعنی 1 منٹ سے بھی کم ہے، اور اپنے پارٹنر کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے، دین پھر آپ کا یہ مسئلہ ہے۔ شہوت کی کمی بھی ایک مسئلہ ہے۔ بعض لوگ ایسے میں نے دیکھے جو کہتے ہیں کہ یار ہمیں 20-25 دن میں بھی ہم مجامعات نہیں کر سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مختلف اس کی وجوہات ہیں، وہ میں نے ادھر لکھی ہوئی ہیں، تو وہ میں آپ تھوڑی سی بات کروں گا اس پر۔ اچھا، ایسے بھی لوگ ہیں 4 نمبر پہ کہ شہوت کی زیادتی ہوتی ہے، وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتے، دن میں 2 بار 3 بار بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو آرام نہیں آتا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو ان میں سے کچھ تو ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پھر وہ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر اس کو ہم بیماری گردان سکتے ہیں۔ سختی کم ہونا، بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہماری سختی اتنی کم ہے کہ وہ مطلب کارروائی کے لیے مناسب نہیں ہے، کافی نہیں ہے، تو اس کا بھی کافی حد تک علاج ممکن ہے۔ مزی کے قطرے، بعض لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار مزی کے قطرے ہم سے جا رہے ہیں اور یہ ہماری کمزوری کا باعث بن رہی ہے، جو کہ کسی حد تک کا ٹھیک ہو سکتا ہے، مکمل طور پہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن کسی حد تک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وجہ بن سکتی ہے۔ اگر حد سے زیادہ کوئی بھی چیز بڑھتی ہے تو پھر اس کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ علاج ممکن ہے۔ اور میں جو بھی چیزیں میں نے لکھی تو اس کا میں علاج کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ باقی لوگ کا بھی اگر غلط فہمی میں آپ پڑے ہوئے ہیں تو اس سے آپ نکل آئیں، اور اگر آپ کو واقعی میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ یہ والا مسئلہ ہے، یہ اکثر لوگ کا دماغ تھوڑا سا اسکرو ڈھیلا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ والا مسئلہ ہے، لمبا کیوں نہیں ہے، موٹا کیوں نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حد سے زیادہ یہ والے کام کیے ہوں، غلط کاریاں، تو پھر ان کے رگیں اور ان کے پٹے اتنے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ کڑا بھی نہیں ہوتا۔ یہ میں خود ایسے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ایسے لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ بھائی ہمارا یہ سین ہے کہ ہم مہینے میں بھی 1 بار نہیں کر سکتے اور بالکل ہم نامرد ہو چکے ہیں۔ اس وقت تو آپ کہہ سکتے کہ چلو لمبائی موٹائی کا کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ یار کم ہے زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ نے حد سے زیادہ یہ کی ہیں تو آپ کی لمبائی اور موٹائی میں کمی آ جاتی ہے اور پھر آپ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یار اگر 3 انچ ہے تو یہ 8 انچ ہو جائے، اور 8 انچ ہے تو 12 انچ ہو جائے، تو وہ تھوڑا سا یہاں کا مسئلہ ہے، اس کا علاج میرے پاس تو نہیں ہے۔ خیر، ایک نوجوان کا واقعہ جو میں نے یہ ویڈیو ہے، اس کے کمنٹ میں ایک ویڈیو میں ڈال رہا ہوں، اور اس میں ہر بیماری کی تفصیل میں نے بتائی ہے، وجوہات کی تفصیل بتائی ہے، غلط فہمی کے بارے میں، اور یہ نوجوان کا واقعہ میں نے ادھر مینشن کیا ہوا ہے، میں نے بتایا ہے، بیان کیا ہے۔ وجوہات جو میں نے یہاں بتائیں، جو مسائل علامات ہیں، ان میں سے بہت ساروں کی وجوہات جو میرے سامنے ہے، ظاہر میں اپنے تجربے کی بات کروں گا تو اس میں سے شوگر ایک مسئلہ ہے، کمر درد، عرق النساء، اور ایک بہت بڑی وجہ ٹینشن ہے۔ تو جس کو ٹینشن ہوتی ہے یا مالی حالات اس کے خراب ہو جاتے ہیں، یا جاب چھوٹ جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ گھریلو مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ہو جاتا ہے۔ عرق النساء والے جتنے بھی لوگ آئے تو تقریباً اس میں سے 80-85% لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ علامت سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ عرق النساء کی وجہ سے بندہ مسلسل ٹینشن میں رہتا ہے، پٹے بھی کھچے رہتے ہیں، اور خون کا جو بہاؤ ہے ٹانگ کی طرف وہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے کافی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے یہ مسائل آئے ہیں۔ اور غلط کاریاں، یہ ایک بہت بڑی وجہ آج کے زمانے میں مجھے سامنے آئی، جو نوجوان تھے، یعنی کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک 20 سال کا لڑکا بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے یا مردانہ کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ تو غلط فہمی کے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہاں پہ غلط کاریوں کی وجہ سے میں نے بہت سارے نوجوان، یعنی 18 سال سے لے کر 25 سال تک کے لوگ، ان کو میں نے دیکھا 30 سال تک کی عمر کے، کہ ان کی بھی شادی نہیں ہوئی یا شادی ابھی بھی ہوئی 5-6 مہینے یا سال ہو گیا، اور وہ شدید قسم کے اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مطلب بالکل وہ کہہ رہے کہ ہمارے گھر ٹوٹنے کے قریب ہیں، اتنی ہماری حالت خراب ہو گئی ہے۔
تو وہ اس کی وجہ سے ہو چکا ہے، اور اس کا الحمدللہ پھر کافی حد تک علاج ہے، لیکن غذاؤں پہ کام کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اپنی روٹین کو ٹھیک کریں گے، اور غلط کاریاں سب سے پہلی بات یہ چھوڑیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں چھوڑتے، اگر آپ وجہ کو نہیں ہٹائیں گے، ان وجوہات کو اگر آپ نہیں ہٹائیں گے، تو آپ کا کہیں بھی علاج ممکن نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو وقتی ٹائمنگ کی گولیاں آپ کو کوئی بندہ دے دے گا، جس سے آپ کی رات گزر جائے گی، دن گزر جائے گا، 2 دن گزر جائیں گے، ہفتہ گزر جائے گا، چند مہینے چاہے گزر جائے، اور اس کے بعد آپ ٹھوس ہو جائیں گے، زیرو پہ آ جائیں گے، اور پھر آپ کا کوئی علاج اس کے بعد نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا وقتی ٹائمنگ کی گولیوں پہ نہ جائیں، اور کسی مناسب بندے کے پاس جا کر اپنا حقیقی مسئلہ، اگر اس میں سے کوئی بھی آپ کو ہے، تو جس طرح حقیقی آزادی کی آپ بات کرتے ہیں، اچھا میرے ساتھ اگر آپ رابطہ کرتے ہیں، میں نہیں کہتا میرے ساتھ رابطہ کریں، لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو میرے کچھ شرائط ہے کہ آپ نے عمر مجھے واٹس ایپ کے اندر بتانے کہ بھائی پہلا جو میسج آپ کریں گے، السلام علیکم، مجھے یہ مسئلہ ہے، اچھا اس میں سے کون سا مسئلہ ہے وہ بھی آپ نے بتانے کہ مجھے یہ اور یہ مسئلہ ہے، میری عمر اتنی ہے، میری شادی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو کتنا عرصہ ہو گیا، یہ مسئلہ مجھے 3 سال سے ہے، 3 مہینے سے، 8 سال سے، کب سے، شادی کے پہلے بعد، سارا کچھ آپ نے بتا دینا ہے۔ اسی میسج میں آپ نے یہ بھی بتانا ہے اگر اس مسئلے کے لیے آپ نے کوئی دوائی، کوئی علاج کیا ہے یا نہیں، اگر کیا ہے تو حکیمی علاج کیا ہے، میڈیکل والا کیا ہے، یا ہومیوپیتھی آپ نے کیا ہے، کوئی اور بیماری آپ کو ہے یا نہیں، یعنی کوئی اور بیماری تو آپ کو نہیں ہے، جیسے ٹینشن ہو گیا، شوگر، کمر درد، عرق النساء، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو ارکان وغیرہ کوئی اور بھی بیماری ہے تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے، تو اس کے بعد میں کچھ اور علامات مزید آپ سے پوچھوں گا اپنی تسلی کے لیے، اگر میں مطمئن ہو جاؤں تو میں آپ کو دوائی آن لائن بھی سینڈ کر سکتا ہوں، نہیں تو پھر آپ میرے ساتھ مل بھی سکتے ہیں، واٹس ایپ پر میرا پورا ایڈریس اور پتہ آپ کو مل جائے گا کہ میں کہاں پہ آپ مجھے مل سکتے ہیں، میری جگہ پہ آ سکتے ہیں، میرے دواخانے پہ، تو وہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی، واٹس ایپ نمبر آپ کو مل جائے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔